یہ میرے بھائی چند باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کمیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں، بولنا آتا نہیں مجھے، بس تھوڑا جو کچھ آتا ہے پڑھتا ہوں بول دیتا ہوں، تو باقی جو ہے پھر اللہ کا احسان ہے۔ کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ بیچارے تنقید کرتے ہیں، اللہ میری اصلاح کرے۔ وہ تنقید بھی ایسی کرتے ہیں، آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ یہ اتنا پہنچا ہو تو اینا کیوں نہیں لگاندہ، اینا کیوں لاندہ؟ ہاں جی، یہ بیٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتا، کرسی پہ کیوں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے؟ اللہ انسان ہو، اللہ کے بندو، کوئی مخلوق ہوں کوئی اور ہیں؟ کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ اس کے تانے ہیں؟ موبائل دیکھو جیب وچ رکھا ہے، وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اور کتنے رکھا یار۔ یہ باتیں ہیں کہ جانے مطلب پڑھتا ہے نا، جب دیکھتا ہے ان کے ریمارکس لوگوں کے، تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ صرف بیچارے کو جلن ہے، حسد ہے، اور کچھ نہیں۔ دیکھو کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے نا، تو پنجابی میں مثال ہے، آپ کسے جے نہ تو گل کرنے اور رہے نہ، آپ کو کچھ نہیں آندا لیکن دوسرے کو کر دیا، اس کو جلس بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو پڑھا کریں صبح و شام نا، من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ سے حسد بہت کرتے ہیں، تو میں ہی تجھے بچاؤں گا حاسدین سے۔ تجھے کہنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا، تجھ میں کوئی قوت نہیں ہے، مجھے کہا کر، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی پناہ میں ہے جو پھاڑنے والا ہے۔ فلق کا معنی پھاڑ دیتا ہے، اندھیروں کو پھاڑ کے روشنی میں لانے والا۔ من شر ما خلق، جو شر اس نے پیدا کیا اس کے شر سے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو شیطان سے کون بچائے گا؟ ملا پیر بچائے گا یا اللہ بچائے گا؟ تو اللہ یہی کہتا ہے، من شر، کہہ مجھے کہہ، کل کس کو کہا؟ مجھے کہہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جو اندھیروں کے شر سے۔ ہم تو اندھیروں میں جاگتے ہیں نا، سارے کاروبار کام ہمارے اندھیروں میں ہوتے ہیں، اندھیروں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ہم کہتے ہیں جی فلاں مدرسے کے مفتی صاحب نے یہ دھاگا دیا ہے گرے لگا کر، اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، میری پناہ میں آ جاؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں کرے تو اس دیاں پھونکاں جائز ہیں تے تیریاں پھونکاں ناجائز ہیں، بس مطلق جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، یہ پڑھو نا، 3 بار پڑھو صبح شام۔ کبھی کوئی جادو ہو جائے پکڑ لینا آ کر، کبھی حسد تم پر اثر کر جائے کر نظر لگ جائے کہ تمہیں کسی کی، صبح شام اس کو پڑھو نا، ٹائم ہے نا اس کے۔ یہ نہیں سویرے 12 بجے نماز پڑھو، فجر دی تو نہ لی، یہ اذکار شروع کر دو ٹائم پر۔ ہر چیز اچھی لگتی ہے ٹائم پر۔ روٹی بھی نا تھوڑی دیر ٹھنڈی ہو جائے تو کہتے یار اینو رکھ دے، یہ مجھاں نو پا دیں تو میں نے ذرا 2 اور پکا دے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھ کے، جو اس کے اذکار ہیں اس کے وقت پر پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد 1 بار فلق، 1 بار اخلاص ناس پڑھو، 1 بار آیت الکرسی پڑھو۔ 3 نمازوں میں 1 بار پڑھا کرو، ظہر، عصر اور عشاء میں، فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھا کرو، 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھو۔ سونے کے لیے جاؤ جب بستر پر تو یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر تھو کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اللہ کے حکم سے کبھی نہ کبھی حسد ہوگی، نہ کبھی جادو ہوگا، جو پہلے کے اثرات ہیں وہ بھی ختم آہستہ آہستہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے، نہ کوئی تویز، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی قلہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی تمال، نہ کوئی ٹھول، نہ کوئی قوالی، نہ کوئی نعت، ہیں جی۔ یہ ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمہارا دین دیتا ہے۔ تو میں نے تو دین اپنے بابے کی باتوں کو بنایا ہوا ہے، اپنے باپ کے دادے کی باتوں کو، کہ جی وہ ساڑھے ماں پیو جاہل سن، ہیں جی۔ وہ بھائی اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ فالو کرو کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی تو لڑائی تھی، یہی تو لڑائی تھی نا کفار مکہ میں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب کو بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو بولو تیری 2 باتیں، تو 2 باتیں ہم نہیں مانیں گے، باقی جو تو کہتا ہے ہم مانیں گے۔ ایک یہ کہنا چھوڑ دے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ سب الہوں کو نہ چھوڑوا کے ایک طرف نہ لا۔ دوسرا، جب یہ جو تم نماز پڑھتے ہو بیچ میں غلام بھی ہیں، بیچ میں سردار بھی اکٹھے پڑھیں ایک صف میں ساتھ ساتھ مل کر، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ کیسی ہے؟ آج ساڑھے بھی اتھی یہ جی ہے، بعض عرب ملکوں میں نے دیکھا ہے
کہ وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے اس مسجد میں نہیں آتے، ہاں جی، کیونکہ وہ صفائی کرتے ہیں، پسینہ آیا ہوتا ہے ان کو، دھوپ میں ہوتے ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ کفار چاہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں کرنے آیا ہوں کہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، میں منہ دو یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ ہم تو اللہ کے نوازے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں تو سب کچھ اللہ کا نوازا ہمیں دیا ہوا ہے۔ کاش ہم اللہ کو رب مان لیں۔ جب اس کو مانیں گے تو پھر وہ تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ پھر فرشتوں سے مدد کرتا ہے، پھر فرشتے نازل کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بیٹا کیا حال ہے اس کا؟ بہتر ہے الحمدللہ۔ یہ اچھا، اس کو دعائیں دو نا، ساتھ دعائیں بھی دو، ہاں بس دعائیں بھی دیتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اب یہ کیونکہ لاغر بہت ہے، اس کو کوئی خوراک بھی دیں، کوئی دعائیں لکھائیں۔ پہلے اس پر کوئی دعائی اثر نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے فضل سے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیچارے آتے ہیں نا، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی میں 10 سال سے گھوم رہا ہوں، میری بیماری کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، ڈاکٹر کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جب اس کے بعد اس کو جب اللہ کی توفیق سے شفا اللہ کے پاس ہے نا، تو جب اس کو دم کیا جاتا ہے تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کوئی بیماری اصل میں ڈائیگنوز ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ہاسپٹل سے اس کا علاج کراتا ہے تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، کیونکہ دعا اور دعا۔ پھر شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تجھ نے جو قرآن پڑھا ہے اس سے تجھے شفا ہوئی ہے، وہ کہتا ہے یار ہمیں پھردا رہے ہیں، پہلے ایک ڈاکٹر ایک بندے دسیا سی، اس کو لایا، انہیں 2 گولیاں لکھ کے دیتی ہیں تو بس کم ہو گیا۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ پہلے 10 سال 20 سال ذلیل ہوتا پھرتا رہا ہوں، کبھی کہاں دم کروایا، اب بیماری ڈائیگنوز ہوگی، ہاں جی، اب دوائی اثر کرے گی، دوائی پہلے اثر ہی نہیں کرتی، کوئی دوائی کھا لو جی الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے پاس آتے ہیں نا لوگ تو ان کہتے ہیں بھائی جان شیطان نے تجھے اللہ کی طرف تو آنے نہیں دینا، خیر میں بھی اس نے بولا دیکھ میں پھر دے رہے ہیں، اے بھائی ملیا، انہوں نے کہا یار فلاں ڈاکٹر کو چلا جا، اس کو گئے، انہیں پیسے بھی اینے نہیں لیتے، 200 روپیہ فیس، 2 گولیاں انہیں لکھ کے دیتی ہیں، جدو دیاں کھا دیاں، فٹ ہو گیا، بازو دیکھو ہے، یہ نہیں پتا جی گیرا لگی سی اللہ نے کھولی ہے، ہاں جلے تو فلک ناس پڑی ہے تو اللہ نے کھول دیتی سی۔ ہوں جڑا جام ہویا ہے وہ دوائیاں سیٹ کر دیاں پئیاں، پہلے دوائیاں بھی اثر نہیں کر دیاں سی۔ یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس نے ہر حالت میں تمہیں اللہ سے دور کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف نہ یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو اللہ نے میں انکار دیتا ہے، وہ اسباب کی طرف لے کر جائے گا۔ اس نے قسم جو کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، کاش ہم اللہ کے بندے بن جائیں، پھر اس کا زور ہم پر نہیں چلے گا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کہتا ہے ان کا زور اس پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ انما یتولون والذین هم بہ مشرکون، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست مانتے ہیں، اور شیطان کا سب سے بڑا جو دوست ہے وہ جھوٹ بولنے والا، دنیا کا سب سے بڑا جو شیطان کا دوست ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس پر اللہ خود لعنت کرتا ہے۔ ایک صحابی عیب ساری دنیا کے اس کے اندر، لیکن اللہ نے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہوئی، آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایک نصیحت کر دو کہ مجھ سے یہ برائیاں دور ہو جائیں، یعنی کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے اور میں کچھ نہیں کہتا، صرف جھوٹ نہ بولا کر۔ اچھا اب محبت بھی تھی نبی کی، آنا بھی روزانہ مجلس میں تھا، نبی کا دیدار بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب دل میں آتا ہے کہ یار اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا آج تو نے کیا کیا، تو اگر میں نے کوئی زنا کیا ہوا، چوری کی ہوئی، ڈاکہ ڈالا ہوا، کسی کا مال کھایا ہوا، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑا ہوا، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں پھر اگر بول دیا، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا اور میں نے کہا ہاں آج میں نے یہ کیا ہے، تو بڑی ندامت کی بات ہے نا۔ اللہ نے اس کے سارے عیب بھی چھڑا دیے۔ آج اسٹیجوں پر بڑے اسٹیج ایڈے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں صرف اپنی ذاتوں کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری یہ زبان جو ہے جھوٹ سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہ یار اس کو شفا دے۔ بات کر سب سے دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا جس میں استغفار، جب تم استغفار کرو گے نا تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اب بیٹوں سے مدد کیا ہوتی ہے؟ نیک اولاد،
اگر نہیں ہے اولاد تو تب بھی دوں گا، اگر بیمار ہے تو شفا دوں گا، نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنا دوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ استغفار پڑھنا۔ ابھی قاری صاحب نے جو فرمایا نا، ڈرنا، اللہ سے جو ڈر گیا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان میں۔ اب رزق خالی روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، رزق اولاد بھی ہے، کرسی بھی ہے، یہ اینک بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، نیک خامند بھی ہے، یہ رزق میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ گناہ بھی کروں پھر استغفار پڑھ لوں، قطر یہ گناہ میں گناہ ہی میں مارا گیا تو مجھے توفیق ہی نہ دے میرا رب استغفار کی۔ تو تقویٰ کہتے ہیں خوف کو، تو جو اللہ سے ڈر گیا، بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہاں جی، پھر اللہ دنیا میں بھی اس کو جنتوں جیسی سوچ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ جب اللہ سے ڈریں گے نا، گفتگو میں، معاملات میں، ہمیں شیطان کہتا ہو یار اللہ غفور الرحیم تو ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، یعنی کہ نبی کی نافرمانی کرتے جائیں تو اس کو استغفار، اس کو غفور الرحیم مانتے جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہوگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا میں اللہ اس سے مانتا ہوں۔ تو تابع داری کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے حکم کو ماننا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے وہاں رک جانا، اس کو کہتے ہیں تابع داری۔ اور تابع داری کا معنی ہی مسلمان ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے تابع دار، بات کو ماننے والا۔ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر مانتے ہیں، لیکن نبی کی ماننے والا مسلمان ہے، اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے۔ یہ کی کا فرق ہے جس سے یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب ہم مسلمان بھی ہیں اور دنیا بھر میں ذلیل و رسوا بھی ہیں، اس کی کبھی وجہ سوچی؟ مال بھی ہے، ملک بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عزت نہیں ہے۔ تو عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو وہ اس کو ذلیل کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کی طرف سے رکا ہوا ہے نا سارا کچھ، یہ میرے اعمال ہے نا، کیونکہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشی جو بھی راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھ پر جو بھی یہ ازمائشیں آئیں، یہ بیماری آئی، تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ شیطان تو گناہ کرا کے بھی کہتا کوئی نہیں یار، دنیا نے کر لیتا تاں کی ہو گیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہی کرتا ہے نا، تبھی تو آدمی دلیر ہوتا ہے نا۔ اب میں گناہ بھی کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ فرما برداری بھی کرتا جاؤں، نماز بھی مجھے پڑھتے ہوئے 40-50 سال ہو گئے ہیں، گانے بھی سنتا ہوں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں، تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک، یہاں لفظ ہے ان کا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے ہوتی ہے۔ اب برے کاموں کی تخصیص بھی میں نے خود کی ہوئی ہے، بے حیائی کی بھی تخصیص میں نے خود کی ہے۔ جو میرے دماغ نے مانا وہ بے حیائی ہے، جو نہیں مانا وہ بے حیائی نہیں ہے۔ یعنی کسی کی بیٹی کو دیکھوں یہ بے حیائی نہیں، میری بیٹی کو کوئی دیکھے تو اس کو میں بے حیا ہوں۔ گھر میں بیٹھوں، ٹی وی میں بیٹھا ہو، ٹی وی لگا ہو، ساتھ پوتی بھی بیٹھی ہو، ساتھ نانی بھی بیٹھی ہو، گانا چل رہا ہے، گندا بندہ گانا بھی گا رہا ہے، گندی لڑکی اس کے ساتھ چمٹ بھی رہی ہے، نماز میں پڑھ کے آیا ہوں، ہاتھ میں میرے تسبیح ہے جی، استغفار پڑھتا جا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے زنا بھی کرتا جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام بھی ہے یہی ہے کہ نہیں، کسی کی بیٹی چاہے خبروں والی کیوں نہیں ہے، ان کے انداز دیکھے کبھی آپ نے؟ وہ تو جسموں کا نمائشیں کرتی ہیں، تو یہی تو ہے زنا آنکھوں کا، اور کیا ہے؟ آنکھوں سے زنا کرتا جا رہا ہوں، زبان سے ذکر اللہ کا کرتا جا رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟
اس کا وہ اثر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. جب تو عبادت کے لیے بیٹھ یا کھڑا ہو، یہ عبادت ہے نا اذکار، تو گویا کہ یہ تصور کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہاں میرا تصور کہاں ہے جی؟ میرا تصور کہاں ہے؟ میں تو فلمیں دیکھ رہا ہوں، میں تو گانے دیکھ رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تصویر کر، کیونکہ مجھے مولوی نے بتایا کہ 10 لاکھ بار تم نے یہ پڑھنا ہے، لاکھوں میں تمہیں یہ لگا دیا، آنکھوں سے کانوں سے زنا ہو رہا ہے، یہ الٹا تیرے اوپر ببال بنتا دن بدن. پھر آ کر کہتے ہیں سب صاحب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جتنے جیسے جیسے پڑھتے ہیں اور آگے لگ رہی ہیں، اور کپڑے کٹ رہے ہیں، اور خون کے چھٹے، پہلے خون کے چھٹے آتے تھے، اب گوشت آنا شروع ہو گیا. کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا داخلہ ہی نہیں ہوتا. یہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بقرہ پڑھا ہوں، میرے گھر میں پھر تباہی ہو رہی ہے. میں کبھی اپنے رزق کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے معاملات دیکھے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ؟ دیکھا کبھی میرا کیا ہے بیہیویئر، یا میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں لوگوں کو؟ اس پر یہ ببال ہے ہمارا. ماؤں کو جھڑکتے ہیں، باپوں کو جھڑکتے ہیں، ہمسایہ تنگ ہے مجھ سے، گاہک آتا ہے روتا چلا جاتا ہے، چاہے موچی کے پاس جاؤ چاہے کسی بڑے کے پاس. میں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ بس آج رزق کس سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا، اتار لو اس کے کپڑے. تو وہ کہاں لگتا ہے؟ 10 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں تو 15 لاکھ کی دوائیں بنی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے بل بنے ہوتے ہیں. کبھی ایسٹیمیٹ کرو نا، کبھی سالانہ بجٹ بناؤ نا، دیکھو دوائیوں پہ مصیبتوں پہ کتنے لگے ہوئے ہیں. یہ اگر اس کا حلال کمایا ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یہ اس کے حلال ہو، نیند بھی صحیح آتی ہے، وبال بھی نہیں ہوتا، دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں. ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. یقین جانے حیران ہے، اتنا عمرے پہ کہ جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، سڑکیں بھری پڑی ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں، چلنا پیدل محال ہے. 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، 23ویں رات ہے. وہ کوئی ان میں ایسا نہیں جو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو عزت دے تو عزت ملے. کوئی تو ہو. بھرے پڑے ہیں، 40 لاکھ بندہ ایک ٹائم میں رو رہا ہے، اللہ کے آگے دعا مانگ رہا ہے، اس کے باوجود ذلت مسلمانوں کا مقدر. اس کی وجہ کیا ہے یار؟ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو، میرے اعمال کیسے ہیں. میں تو مثال دیتا ہوں یار، وہ اتنا کر کے کر لیا تو ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ بہنوں کا حق، نہ بھائیوں کا حق، جو میرے پاس آ گیا بس آ گیا. بڑے بڑے تقوی والے میں نے دیکھے ہیں، جب معاملات آتا ہے جائیدادوں کا، اس پر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. پھر اس قسم کے حرام خور مولوی ڈھونڈے ہوئے ہیں، وہ الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، تیری بھی بربادی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کا عبادت گزار اگر وراثت کے اندر ڈنڈی لگائے گا نا، اس کی 70 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. کوئی لے کر گیا ساتھ کچھ، جن کے لیے تم کر رہے ہو بہن بھائیوں سے دھوکہ، معاملات کر رہے ہو لوگوں سے، تم آج مر جاؤ، ابھی تجھے ڈاکٹر آ کر کہے گا کہ یہ جو تمہارے ابو فوت ہو گئے ہیں، تو ابھی ابو سے کیا بن جائے گا؟ باڈی. ہاں یار باڈی کو لے آؤ نیچے، ابھی یہ ہے تمہاری میری حقیقت. پھر بھی میں ڈرتا ہی نہیں. جہاں بیٹھا ہوں وہی کچھ کر رہا ہوں، جس منصب پہ بیٹھا ہوں میں فرعون بنا ہوں. تو پھر میرے بھائی پھر اللہ کدھر ہے؟ پھر آخرت کا ایمان کدھر ہے؟ ابھی سنا نہیں؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم. کون کہہ رہا ہے کسی کو یقین کہ تم سیدھی کھڑی بات کرو، تمہارے معاملات میں اللہ سوال. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے. تو مجھے یقین نہیں، میں کہتا نہیں آج کا دور کتوں آیا سچ بولن کا. سچ بولو تو بادشاہ بیٹھے رہو، جیسا تمہارا گمان ہے ویسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. جس طرح کا گمان اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق. آج میرا گمان اللہ پر اتنا کمزور ہو گیا ہے، دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں تو معاف میرا ادھر ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ میرے لیے کچھ کر دے گا. مانگ میں اللہ سے رہا ہوں، تو دماغ کیا ہے جی ماموں سے لے لوں گا، وہ فلاں میرا دوست ہے بڑا امیر ہے، اس کو فون کروں گا وہ مجھے دے دے گا 2 لاکھ. ذرا یقین سے مانگ تو صحیح.
وہ بغیر اسباب کے بھی دینے والا ہے، وہ بڑا زبردست رب ہے، اس کی عطا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جاؤ نا، عربوں کی زندگی دیکھو نا، کھانے کو ملتا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا ان کے پاس، تو کیسے دیا میرے رب نے؟ دنیا کے سب سے بڑیاں طاقتیں جو سپر طاقتیں تھیں ان کو ملازم بنا کر ان کے اپنے ملکوں میں بلا دیا، تنخواہیں دی نا، پیسے دیے نا، معاہدے کیے نا، لیکن رزق اتنا دیا کہ ساری دنیا کھا رہی ہے لیکن ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔ تو ہے نا، قدرت رکھتا ہے نا۔ وہ صحرائے نویں تو نہیں بنی، عربوں نے آ کر تو نہیں بنائی، یہ جو سب سے دنیا جب بنی ہے اس وقت سے ہے۔ حالانکہ اسی سرزمین پر میرے نبی نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر، باندھے نہیں کہ اس وقت تیل نہیں تھا، اس وقت ایکسپرٹ نہیں تھے۔ اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ تم سے زیادہ طاقت والی قومیں میں نے پیدا کی ہیں، تم سے طاقت والی قومیں پیدا کی نہیں تھے، وہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ آزمائش ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کی آزمائش دولت۔ اللہ دے، اللہ نے روکا نہیں ہے، رزق کے حلال کماؤ، پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، پھر اللہ پر احسان نہ کرو، شکر ادا کرو کہ اگر کسی کو تم نے دے دیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ ہم تو خیرات کر کے اس سے ساری زندگی نوکر بنا لیتے ہیں، ساری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں، چلو ابو آج افسر بن گیا، کل بیبے ساڈے گھروں روٹی جاندی سی تیری، آج سانو بدماشیاں دکھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ تو بربادی ہوگی۔ 3 بندوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، 3 بندوں کی طرف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ نہ اللہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے۔ 3 لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، نہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے۔ دائمی بات ہے، ٹمپریری بات نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص جو مال کو فروخت کرتا ہے مگر قسمیں اٹھاتا ہے، کرتے ہیں نا لوگ، قسمیں اٹھا کے مال کو فروخت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا لی، نوکر کو یا بیٹے کو اشارہ کر دیا جان نہ دے دے۔ ایسا ہوتا ہے نا، چاہے وہ چھلی بیچنے والا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کا بڑا کروڑوں اربوں کا سودا کرنے والا ہے، جو مال کو فروخت کرتا ہے قسمیں اٹھا کر، نہ اللہ اس پر رحمت کی نگاہ کرے گا، نہ جنت میں داخل کرے گا، نہ اس کو معاف کرے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کسی پہ احسان کر کے جتلاتا ہے، کسی کا بھلا کر دیا، اب ساری زندگی اس پر جتلاتے رہے، اللہ کہ یہاں تک کہ چل آج گلا کرنا ہے، کل نماز نہیں پڑھتا نہ تھا، میں تین لے کے جانا نا، نمازوں کا کام ہے، اس کا احسان جتلاتا ہے۔ داڑھی نے رکھی جی میں تیری داڑھی رکھوائی، ایسے بھی تانے ہم نے سنے ہیں۔ اور بدبخت تجھے ملا کیا؟ سارا کوئی تو تیری اس بات نے برباد کر دیا تیرا۔ جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ اس پر نہ رحمت کی نگاہ کریں گے، نہ معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے۔ اب تیسری بات بڑی سخت ہو رہی ہے تو یہ بھی باتیں سخت ہیں۔ وہ مرد جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو اپنے ٹخنے ڈھانپے رکھتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہاں پر لفظ اوزار کا استعمال کیا۔ اگر کہہ دیا جاتا نا پینٹ کا یا دھوتی کا یا پجامے کا، تو یہاں پر چلیں مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، جی وہاں اللہ کے نبی نے پینٹ کا کہا، شلوار کا تو نہیں نہ کہا۔ شلوار نیچے کر سکتے ہیں، پینٹ اوپر نہیں کرنی، یہ ایک حکم ہے۔ یہاں لفظ اوزار بولا، جیسے نشے میں نا نشہ حرام ہے، کسی نشے کا نام نہیں لیا نا، ورنہ ہورین وغیرہ تو حلال ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا حرام کہا ہے۔ یہاں مطلق فرمایا کہ وہ مرد جو اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے، جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے، ہمارا سوسائٹی میں اس وقت تک مقام ہی نہیں بنتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بہن کو جا کر دیکھو نا، ماں کو جا کر دیکھو، ان کے ٹخنے ننگے ہو گئے اور تمہاری پینٹیں پتلونیں تمہاری جوتوں میں چلی گئی۔ دیکھتے ہو گھروں میں جا کر دیکھو نا، بچیوں کی شلواریں اوپر ہو گئی ہیں، ٹخنوں کیا ان کی پنیاں نظر آ رہی ہیں، پنڈلیاں۔ کتنی بڑی بدماشی ہے، کتنا بڑا تکبر ہے۔ پھر رحمتیں، یا اللہ تو رحمت کر، اس کے پاس رحمتیں ختم ہو گئی ہیں، وہ تو لیے بیٹھا رحمان و رحیم ہے وہ، یہ تو دائمی اس کی صفتیں ہیں۔ وہ تو جب بارش برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے گالی دینے والے پر نہ پڑے، اس پر بھی جاتی ہے، وہ اتنا رحمان و رحیم، وہ تو اپنے دشمنوں کو زیادہ نواز دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی
یہ جو وبال ہمارے اوپر ہیں، جب تک میں اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرے کیے کی کوئی سزا ہے، میں نے کچھ کیا ہے اللہ مجھے اذیت دے رہا ہے، وہ تو اپنی اذیت میں بیٹھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ اوئی کرے گا، تم اس کو ٹیکا لگواؤ گے، ڈاکٹر اس کو صلاح دے گا۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنی وائف سے پوچھو، اپنے خاندان سے پوچھو، تجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ اب آؤ اپنا محاسبہ کرو، اب کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب لگاؤ دولت اس پر، دولت بھی نہیں لگتی جا رہی ہے، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کے باوجود بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا علاج بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ، ویسے بھی ہم عادی ہو گئے نا شارٹ کٹ کے، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ رو اللہ کیا، یہ کہو یا اللہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے میں ظالم، مجھ سے یہ نہیں ہوا، یہ میرے کو کوئی گناہ ہو گیا، یہ نہیں کہنا اللہ مجھ ہی سے کچھ ہوا ہے، یہ کوئی گناہ ہو گیا، یعنی کہ تو کھل سکنا ہے، کسی اور دا میرے کھاتے سے پا دیتا ہے، میں ہی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعتراف کر رہا ہے، نبی ہے، اللہ کے لیے رول رہا ہے، اللہ کے لیے مارے کھا رہا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں سب کچھ کر کے بھی کہتا ہوں یار اسی سے کبھی کچھ کیتا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے، یہ استغفار سے توبہ سے یہ بیماریاں دور ہوں گی، یہ تو ایک سبب ہوگا، شاید کسی کو کال ایک چٹکی مل جائے اس سے شفا ہو، سسٹم ہے نا، لیکن اس کے پیچھے اس کی روٹ کو کاٹنا ہوگا۔ اس بیماری کی روٹ کیا ہے؟ میرے گناہ۔ اس مصیبت کی روٹ کیا ہے؟ میرے گناہ۔ ایک بندہ بیمار سارا خاندان پاگل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ ایک ہے نا بیمار، وہ تو چارپائی پڑا ہوا ہے۔ اب اس کا صحیح جو ہے وہ یہ حال ہے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو جو ایک تو سب یہی سمجھے کہ میں نے ابھی ہم نے نماز پڑھی، سب سے بڑا عمل نماز، اس کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 3 بار کہا استغفر اللہ، کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ پھر بھی حکم ہے کہ استغفار پڑھ، تیری نجات استغفار میں ہے، کیونکہ تجھے میں نے بنایا ہی، تیرا شریر ایسا بنایا ہے کہ قدم قدم پہ تو گناہ کرے گا، اور میں غفور رحیم ہوں، تجھے معاف کروں، مگر تجھے مجھے کہنا پڑے گا اللہ مجھے معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، کیا نبی گناہ کرتے؟ آپ نے کبھی اس دعا کے بغیر نماز پڑھی ہی نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ مجھے یقین ہے ادھر مکہ میں یا کسی جگہ مجھے ایک لڑکا ملا، مجھے کہنے لگا شفیع صاحب میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا، تو آپ نے جو مجھے وہ جو دعا بتائی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں یہ بھی دعا پڑھتے تھے، جس میں اللہ نے جب حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرا اتنا دل خوش ہوا کہ اس بندے کا اتنا یقین بن گیا، کہتا ہے اس دن سے جو آپ نے دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سورہ کے بعد نا آپ نے سجدہ رکوع میں یہ بھی دعا پڑھنا شروع کر دی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ کہتا ہے جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا میرے سارے معاملات اللہ نے ٹھیک کر، کیونکہ وہ تسبیح بھی بیان کر رہا ہے اور استغفار بھی پڑھا، کس کہاں؟ سجدے اور رکوع میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں 1% بندے کو دعا نہیں آتی، 1% جہاں پہ اس مجلس میں جو بیٹھے، اور ہم کیا پڑھتے ہیں کتنی زبردست وجہ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اس کو بھی ہم کتنا بگاڑ کر پڑھتے ہیں۔ فرشتہ بھی کہنا ہوتے ہیں یاد ذرا صحیح میں لکھا بھی تو صحیح، سبحان 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 سبحان، ماتھا لگایا اٹھا لی، ہاں جی یہ ہے پڑھنا تمہارا، پڑھ کیا رہے ہو؟ اللہ کا ذکر، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی دیر لگے گی؟ پورا ٹوٹل نماز میں کر لیں، آپ کو 1-8 منٹ کا فرق پڑے گا، اچھے انداز سے اس کو ادا کرو، اللہ کو بھی اس کی بھی شان جوش میں آ جائے، فضل آ جائے کہ یہ بندہ کتنی چاہو سے میرا نام لے رہا ہے، میری تصویر بیان کر رہا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، شیطان اس عمل میں بھی اپنا رکھنا ڈال دیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے اس کا بھی جو کہا نا وقدمنا الی ما عملوا، کہ آئیں گے بڑے بڑے بھر کے اعمال لے کر آئے گا کہ میں نے اتنے حج اتنے عمرے اتنے وہ کیا،
اللہ فرماتا ہے میں ان کے اعمال اس طرح اڑا دوں گا جیسے ذرات ہوتے ہیں. تو وہ تو دنیا میں ہمارے معاملات بگاڑ رہا ہے. اچھے انداز سے وضو کرو, اچھے انداز سے سجدہ کرو. سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے اللہ کے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدے کے اندر 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ لگا دو, یا سبحان ربی الاعلیٰ. اچھے انداز سے کہو, یہ اچھے انداز سے. یہاں بات آتی چپ 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 چپ, ساتھ ہی چپ پھر چپ. یہ کیا ہے؟ اللہ, کسی جج کے سامنے اس طرح بولو نا, اٹھا کے اندر کر دے گا. تو بدتمیزہ کو بولنا کس طرح پہ ہم. اس لیے میرا بھائی, مجھے اللہ آپ کو سب کو معاف فرما دے. ہمارے گناہ ہے جس کے وبال میں ہم مبتلا ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ ہمیں کسی ازمائش میں نہ ڈالے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن گرمی ہے یا سردی ہے, جب آدمی پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہر چیز بھول جاتا ہے. اپنی دنیا کے جو صحیح معمولات ہوتے ہیں دکانیں گھروں کے, اس کو بھی بیچارہ بھول کے اپنی اولادوں کو در در کی ٹھوکریں کرے. ایک وہ رب ہے جو تیری جگہ حاجات کے قریب ہے. اگر میں اس سے ڈر جاؤں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر رو کے مانگوں دعا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری دعائیں